شکر گزار ہوں کہ آج ایک مختصر نوٹس پر آپ کو زحمت دی اور آپ تشریف لائے، بہت مہربانی۔ میں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے حال احوال دینا چاہتا ہوں۔ یہ 47 سال جو کہ امریکہ اور برادر ملک ایران کے درمیان آج تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں اعلیٰ ترین سطح پر، تو وہ ہمیشہ وہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی، اور الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے، جس کے لیے میں اپنے انتہائی عزیز بھائی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بہت شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور یہاں تشریف لانے سے پہلے 2 ہفتے کی سیز فائر کا دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا، اور پھر یہاں پر پاکستان 11 تاریخ کو تشریف لائے دونوں وفود، اور پاکستان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میزبانی کا، ثالثی کا اور امن کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک ایسا موقع دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور یہ عزت پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 کروڑ عوام کی عزت ہے۔ یہ میری نہیں، آپ کی نہیں، یہ پاکستان بھر کے عوام کی عزت ہے، جو کہ شاید تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس میں گفتگو شروع ہوئی، اور اس طرح جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہ خدا کر کے پاکستان کو یہ موقع ملا کہ اس کو مستقل امن میں بدل دے۔ یہ بات ذہن میں نہیں چاہیے کہ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں، اوسلو ایکارڈ، آپ جنیوا ایکارڈ لے لیں، گڈ فرائیڈے ایکارڈ لے لیں، اور اس طرح سوڈان کے اندر جو ایک خانہ جنگی جاری تھی، اور دوسرے علاقوں میں کئی ماہ سے لے کر کئی سال لگے جنگ رکوانے میں اور امن قائم کرنے میں، اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ دونوں وفود تشریف لائے، اور 21 گھنٹے متواتر ان کی یہ گفتگو چلتی رہی، انڈائریکٹلی نہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے، میں اس کا گواہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کی قیادت نے دن رات محنت کی، اور یہ پاکستان کی پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو حل کرانے کے لیے
पूरी कोशिश जारी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद पीस टॉक्स बज़ाते खुद एक तारीखी वाक़या है। पाकिस्तान को सालची का मौका मिला, मेज़बानी का मौका मिला, इस अंदाज में और इन हालात में कि जब पूरी दुनिया की मईशत हचकोरे खा रही है। आज जापान के वज़ीर आज़म का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और कर रहा है। इसी तरीके से यूरोप के कई सरबराहान ने मुझे चंद दिन पहले फ़ोन किए और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को दिल से सराहा और कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होकर अमन में बदल जाएं। तो मैं समझता हूँ मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये जितनी भी हम मेहनत करते, अगर उस खुदा को मंजूर न होता तो ये इज़्ज़त पाकिस्तान को न मिलती। ये मेहनत उस रब ने 24 करोड़ अवाम, हमारे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों की दुआओं से कबूल की है और पाकिस्तान को इस हवाले से ये इज़्ज़त मिली। मैं यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब और उनकी टीम को मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की और काविशें की। और ख़ास तौर पर मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ शाबाश देता हूँ, बल्कि अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी फरासत और हिकमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग बंद हुई और आर्जी सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया। मैं गवाह हूँ ऐसे लम्हात का, चूँकि बतौर वज़ीर आज़म मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि जो कौमी राज जो हैं वो राज रहें, लिहाजा वो राज तो मेरे दिल में दफन है। लेकिन मैं इतनी बात आपको बता सकता हूँ कि इस हवाले से जहाँ पर मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का और उनकी टीम का जिक्र किया, वहाँ पर फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने वो रातों को जागे, पूरी रात जागे और बास लम्हात ऐसे आए, बात टूटते टूटते वो जुड़ती रही। उस मालिक का ऐसा ख़ास कर्म हुआ और एक ऐसा एक लम्हा नहीं है, कई ऐसे लम्हात हैं, कई। इस वाले से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, रब के आगे झुकता है, उस कोशिश को और मेहनत को कबूलियत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, इंसान नहीं दे सकता। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, आपको इल्म है कि ईरान और अमेरिका के जो वफूद जिनकी सरबराही उनके वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वांस कर रहे थे और ईरानी वक्त की सरबराही उनके स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और जनाब फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कर रहे थे। इन दोनों वफूद के बयानात को आप देख लें, अलग-अलग उन्होंने बयानात दिए हैं। उन्होंने दोनों ने मुश्तरक बातें की अलग-अलग कि हम पाकिस्तान की मेज़बानी के बेहद शुक्रगुजार हैं और उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हम बेहद शुक्रगुजार हैं और उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने इस मामले में भाइयों जैसा किरदार अदा किया और कर रहे हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں وفود واپس گئے اور پاکستان کی میزبانی، پاکستان کا خلوص دل کے ساتھ ثالثی کا انہوں نے ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مثبت اور تاریخی کردار یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام لکھا، پاکستانی قوم کے نام لکھا، پاکستان کی قیادت کے نام لکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے اس وقت سر فخر سے بلند ہونے چاہیے، وہاں پر ہمیں انتہائی عاجزی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ بڑے نازک لمحات کے اوپر ایک ایک قدم اٹھا کر آپ کی قیادت نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے جس طرح یہ الحمدللہ یہ دو ممالک، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 79 میں کس طرح وہاں پر ایک ریولوشن آیا، اور اس کے بعد یہ لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. ان دو ممالک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے، پاکستان نے ان کو بٹھایا. تو دیکھیے 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، نہ جانے ہزاروں معصوم، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیے، عزت عطا فرمائی. اور جس طرح میں نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ بخدا ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی انشاءاللہ. اس لیے یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جناب ڈار صاحب اور خصوصی طور پر فیلڈ مارشل صاحب کے لیے یہ ہاؤس ان کو بھرپور تاثیر پیش کرے، اور یہ تاریخ گواہ رہے کہ انہوں نے واقعی اس ملک کو کس طریقے سے عزت دی اور ایک یہ رول ادا کیا. میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ وہ اس وقت دیر پا امن کے لیے ہماری جو کاوشیں جو ہنوز جاری ہیں ان میں برکت ڈالے. جی میرا فرض تھا کہ میں آج آپ کو یہ ساری میں اس بات کی میں ایک مختصر انداز میں بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ایک نام پیدا کیا اپنی کاوشوں سے. اور یہ خلوص دل کے ساتھ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر کہ معصوم جانوں کی جو اپنا ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ بچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خدمت دین اور دنیا حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کابینہ اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان